السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں کوئی بھی جو مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کاموں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری بہت سی ایسی برائیوں سے درگزر فرما دیتے ہیں، بہت سے ایسے لغو کاموں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ آج جو بھی حالات ہیں، ملک سیلاب کی زد میں ہے، بے شمار اور اکثریت لوگوں کی پنجاب میں اور KPK میں سیلاب کی نظر ہو چکی، بے شمار گھر برباد ہو چکے، جانور جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے، مکان تباہ ہو گئے، اور آج وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو کچھ دن پہلے تک لوگوں کے کام آ سکتے تھے، آج وہ لوگوں کے محتاج بن چکے ہیں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اپنے اس رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارا رزق دینے والا ہے۔ کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج غور کریں کیا وجہ ہے کہ ہم پہ یہ مصیبت آ گئی۔ یہ ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کل ہم کیا تھے اور آج کیا ہو چکے ہیں۔ دوستو، اور وہ بستیاں، وہ آبادیاں جو ان سیلابوں کے پانیوں سے محفوظ ہیں، ان کے رہنے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ دوستو، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے کاموں کی وجہ سے تم پہ ایسی مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں، آج کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی۔ کم تولنے سے، ناپ تول سے لے کے کول و قرار تک، وعدے خلافی سے لے کے خیانت تک، اور چوری چکاری سے لے کے زنا تک، شراب نوشی سے لے کے حرام کاریوں تک، ہر ایک عمل اس قوم میں، اس معاشرے میں پایا جا رہا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کیسے نہ نازل ہو۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ، جو قومیں مجھ پہ ایمان لاتی ہیں اور مجھ سے ڈرتی ہیں، میں تو ان کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتا ہوں، اور جو لوگ تکذیب کرتے ہیں ان میرے انبیاء کی یا میری، تو میں ان پہ زمین کو
تنگ کر دیتا ہوں اور ان کو پکڑ لیتا ہوں۔ فَأَخَذْنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کاموں کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہم اپنے اللہ کے کتنے حکموں کو مان رہے ہیں اور کیسے ہم بغاوت کر رہے ہیں، کیسے اللہ سے اپنے مالک سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ تو ہونا ہی تھا کچھ۔ تو بچ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، واپس آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، ایمان کی طرف آ جائیں، اور یہ جو برائیاں، یہ جو فحاشی، یہ جو عریانی، یہ جو ظلم جبر ہو رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ناانصافی کو چھوڑ دیں، معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے آئیں تاکہ اللہ کے عذابوں سے بچ سکیں۔ بہت بڑا جرم ہے یہ ناانصافی، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم فرمائیں، ہمیں سمجھ عطا فرمائیں کہ ہم ان بیماریوں سے، معاشرے کی ان برائیوں سے دور ہوں، بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔